रास्ता लंबा किया हो ताकि मक्का के फौजियों को झांसा दे सके। हुर्रा कहाँ है? हुर्रा कहाँ है ज़रबी? यहीं थी बीबी, मिट्टी से खेल रही थी। हुर्रा! 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 ऐसा तो नहीं कि कहीं मेरी बच्ची झाड़ियों में फंस गई हो? परेशान मत होइए बीबी, अगर झाड़ियों में फंस गई होती तो शोर शराबा करती, हमें पता चल जाता। पानी, पानी ज़रबी! हुर्रा! 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 कहाँ हो बेटी हुर्रा? हुर्रा! हुर्रा! कहाँ हो बेटी? یہ بچی کی زبان میں بات کر رہی ہے بانو. اپنے باپ کی زبان میں. یہ آپ کی بیٹی ہے؟ یہ تمہاری بیٹی ہے. تم ہمیشہ انسان کو غافل کر دیتے ہو. یہی شکاری کی خاصیت ہوتی ہے بانو. کبھی نہیں دیکھی. آج تو دنیا بدل گئی ہے. ہم نے تو آج تک لڑکیوں کو ماؤں کے جیسا دیکھا تھا. اس لڑکی میں تو ذرہ برابر بھی ماں کی خوشبو نہیں. بالکل اپنے باپ کی طرح بے چین لڑکی ہے. اگر کسی سانپ یا بچھو نے اسے ڈس لیا ہو تو ہائے تمہاری ذات پہ لعنت ہے بدبخت. ارے ابو اسحاق ہے یہ تو. چھوڑ دو بیٹی. لولو کرکر ہیپ ہیپ. امید اللہ حافظ میں سوچوں یہ لو سرکار، یہ رہی آپ کی دوسری امانت. حشاش بشاش آپ کی بو پہچان کر بےتاب ہو رہا ہے. بے شک تم ایک بہترین امانت دار ہو ضربی. جی ہاں، اس کے بعد نہیں ہوں گا.
तुम्हारी इन अमानतों के बोझ तले मेरी कमर टूटने वाली थी। ये लो सरकार, ये आपका घर बार, ये बानो उमरा और आपकी बच्ची, और ये दुलदुल। अब मुझे माफ कर दो सरकार, मैं 3 साल के बाद एक रात पुरसुकून नींद सोना चाहता हूँ। किस बात पर गुस्सा हो ज़रबी? गुस्सा हो रहा हूँ? कुल्हाड़ी मारोगे तो मेरा खून नहीं निकलेगा। कुछ ही देर में ये 1.5 बालिश की बच्ची मेरी 10 साल की इज्जत और आबरू को जाया कर देती। अब तुम ही बताओ, अगर इस बच्ची को कुछ हो जाता तो कोई मानता कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है? ये बच्ची तो इंसाफ के करीने से भी दूर है। ये तुम आज हुरा से उलझ क्यों रहे हो? ये मुझसे उलझ रही है। तालु अक्का का क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं बुरा हूँ, आख हूँ। ज़रबी, हुर्रा को मेरी खातिर माफ कर दो। जी सरकार, माफ कर दिया। आप जान मांग लीजिए। खुशामदीद अबू इसाक, बहुत देर कर दी, हम बहुत परेशान हो गए थे। मैं शर्मिंदा हूँ ज़रबी। मुख्तार एक बहुत बड़ा बोझ है तुम्हारे कांधों पर। खुदा मुझे बदला चुकाने की तौफीक दे। जी नहीं सरकार, कोई बोझ नहीं है, हम तो आपके गुलाम हैं सरकार। ये लीजिए हाजी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बानू। मेरी माँ की क्या खबर है? उनसे बेखबर नहीं हूँ। एक बार उन्हें देखने भी गई। खुदा का शुक्र है कि खैरियत से थी। सिर्फ जरा सा थकी हुई थी और वतन से दूरी का एहसास कर रही थी। वो लफ्का आ जाती तो वतन की याद कम आती उन्हें। नहीं, ये ठीक नहीं होता मुख्तार। उम्मे साबित मुझसे बड़ी हैं। बानो दुम्मा को उसके घर जाना चाहिए था। मेरा मकसद ये नहीं था कि तुम्हारी सौकन के घर क्यों गई हैं। मुझे पता है कि तुम हसद और बुग़्ज़ से बरी हो, मगर दुम्मा मिजाजन बाग, हरियाली, मुर्गी और भेड़ बकरियों की आदी हैं। लफ्का उनके लिए ताइफ जैसा माहौल होता, कूफे में पिंजरे में बैठे एक परिंदे की तरह है। बानो दुम्मा एक पढ़ी लिखी और होशियार खातून है। खुदा जानता है कि मैं बानो दुम्मा से मिलकर कितनी महसूस होती हूँ। मगर काश तुम बुढ़ापे में उस खातून को उनके ताइफ के घर और बाग से अलग न कर दे। और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास उमरा। आले ज़ुबैर के हिजाज में होते हुए और उनकी दुश्मनी मुझसे होते हुए ताइफ दुम्मा के लिए कोई पुरअमन सरजमीन नहीं थी। मुझे खौफ था कि उसे अज़ियत देकर मुझे तस्लीम करवाने की कोशिश करते। क्या वाकई आले ज़ुबैर इतने हद से गिरे हुए हैं कि अपनी और दुश्मनों की जंग में दुश्मन के घर वालों तक को घसीट लेते हैं? आले ज़ुबैर आले उमैया से ज़्यादा फासिद और ज़्यादा ख़तरनाक है। जिस रात खाने काबा जल रहा था, मैंने ये अपनी आंखों से देखा। उस रात ज़ुबैर के बेटे की खाना काबा की तरफ उठी हुई पुरमुसरत नजरें शैतानी नजरें थीं उमरा, जो निहायत हैरत अंगेज थीं। मत पूछो कैसे मजे ले रहा था वो। हमारे आग बुझाने के मुखालिफ था। तुम्हें यकीन नहीं आएगा। वो क्यों? उसका दावा था कि इस तरह यजीद की हुकूमत ज़मीं बोस हो जाएगी और ज़ुबैरी हुकूमत छा जाएगी। तो मक्का के सफर की सौगात ये थी। आज के बाद से मुख्तार 2 मैदानों का घुराने वाला शेर है। मैदान जंग यजीदियों और ज़ुबैरियों का। तुम्हें मेरे सफर मक्का से कैसी सौगात की तवक्को थी? हाजी साहब, सफर हज की बेहतरीन सौगात मारिफत है। नए दुश्मन की पहचान कोई कम कीमत सौगात नहीं। तो फिर मजीद कठिन दिनों के लिए तैयार हो जाओ। तुमने क्या समझा है कि उमरा बावर्ची खाने में सर झुका के काम करने वाली बीवी है?
ذرا اپنے گھر کو تو دیکھو. میں نے پوری کوشش کی کہ تمہاری غیر موجودگی میں اس گھر کی ہر چیز ٹھیک رہے. صرف تمہاری غیر موجودگی کو برداشت کرنا مشکل تھا. ہماری بیٹی کے بالوں کی تعداد کے برابر وقت گنا ہے انتظار میں. تم تلوار چلاتے تھے اور میں کنگھی چلاتی تھی ہماری بیٹی کے سر میں. تم خانہ کعبہ کا دفاع کرتے تھے اور میں اس کی کہانی ہماری بیٹی کے کانوں میں سناتی تھی. میں دشمن کے خلاف کھڑا ہوا اور تم اپنے دل کے خلاف. تو پھر تمہارا جہاد زیادہ مشکل تھا اور تمہارا اجر بھی زیادہ ہے. یہ مال غنیمت بانٹنے کا وقت نہیں ہے حاجی صاحب. دشمنوں پہ فتح یاب ہونے تک ایک طویل راہ کا سامنا ہے. بیٹھے کیوں ہو؟ اٹھو. تم 3 سال کوفے سے دور تھے. خون حسین کا بدلہ لینے والے تمہارے منتظر ہیں. تمہارا کچھ کھو گیا ہے؟ میں اپنے ہاتھ پاؤں کھو چکا ہوں بن کامل. سرگرداں ہوں میں. میرا دل بے چین ہو رہا ہے. 3 سال سے میں نے ابو اسحاق کو نہیں دیکھا. کبھی بھی ہمارے درمیان اس قدر جدائی واقع نہیں. تمہیں بڑے ہونے میں وقت ہے گیان. بہت جلد ڈھیلے پڑ جاتے ہو. میرا قصور نہیں ہے. کبھی کبھار تمہارے عشق و محبت پر مجھے حسد ہونے لگتا ہے گیان. خوش قسمت ہو کہ ہمیشہ سے تمہاری ایک منزل رہی ہے جس کے تم عاشق رہے ہو. پیچھے پلٹو گیان. معشوق نے چہرہ دکھا دیا. خوش آمدید ہے کیان کے دیو شکن رستم. تم بھی خوش رہو اے حیدر کے عاشق غلام. یہ کیان جب تک آپ سے ایک ایرانی رستم نہ بنا لے جان نہیں چھوڑے گا. یہ چاہتا ہے کہ ایک عرب نامور پہلوان کو عجم بنا دے. خوش آمدید اے ابرہہ کو اٹھانے والے سردار. ابرہہ کو اٹھانے والا ہو یا دیو کا، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے بن کامل. ابو اسحاق تو عرب اور مجھ ایرانی کے لیے ایک نجات دہندہ ہے. ابو اسحاق جیسا آدمی کسی قوم و قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا، سب کا ہوتا ہے. تمہیں مذاق کو جھیلنا نہیں آتا کیان؟ بے تکا سا مذاق تھا. تم نے دیکھا مختار، پھر اس کی ایرانی رگ پھڑک گئی. یہ کہو کہ میری اپنی عربی رگ پھڑک اٹھی ہے. تمہاری جان بھی لے لی جائے تب بھی عرب ہو. میں تم لوگوں کی ان بچکانہ حرکتوں کو دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا. اس بچکانہ لڑائی سے مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ ہم نے تھوڑا سا مذاق کیا تھا تاکہ آپ کا دل بہل جائے. جو چیز خدا کو پسند نہیں اس کا مذاق بھی مت کرو. بے شک اللہ کے نزدیک فضیلت کا معیار تقویٰ. ہم نے سن رکھا تھا کہ آپ بہت بدل گئے. ہاں بدل گیا ہوں. میری بہت سی خواہشات مان پڑ گئی ہیں. میرے بہت سے عقیدے بدل گئے ہیں. بدل گیا ہوں. یا لسارات الحسین، یہ آزاد لوگوں کا نعرہ ہے، چاہے عرب ہو یا عجم. قوم و نسل کی برتری کی بحث چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو عرب کی فضیلت کا باعث نہیں بنتی.
خاص کر پیروان علی کو تو بالکل زیب نہیں دیتی. حیف ہے کہ آپ لوگ اپنی پاک روح کو شیطان کے وسوسوں سے آلودہ کریں. عرب اور عجم دونوں ایک ہی خدا کی مخلوق ہیں اور آپس میں برابر کے بھائی ہیں. فضیلت دیانتداری کی ہے. تمام ساتھیوں سے ہم نے بات کر لی ہے. تقریباً کوفیوں کی 1/3 بیعت کرنے کے لیے تیار ہے. میں نے سنا ہے کہ شیعوں کے زیادہ تر بزرگان قوم نے سلیمان کی حمایت کر لی ہے اور خروج کا ارادہ رکھتے ہیں. خودکشی کا ارادہ رکھتے ہیں مختار. سلیمان کو خاص سمجھ بوجھ نہیں ہے مختار. تو پھر قوم کے بڑوں نے اس کی حمایت کیوں کر لی؟ کیونکہ تم کوفے میں نہیں تھے مختار. ابن زیاد کے فرار ہونے کے بعد شیعوں کی واحد پناہ سلیمان تھا، جس نے اپنے آپ کو تواب کہلا کر یا لسانات الحسین کا نعرہ لگایا. ہمیں کام سے مطلب ہے بن کامل. میں کروں یا سلیمان کوئی فرق نہیں پڑتا. سلیمان کی آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں ہے ابو اسحاق. اس کا کہنا ہے کہ آپ حکومت کی لالچ رکھتے ہیں. خون حسین بہانا ہے. میں نے بہت سے قبائل کے بزرگوں سے بات کی ہے مختار. اگر آپ نے قیام کیا تو وہ لوگ آپ سے مل جائیں گے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سلیمان کی جنگی معاملات پر قابل ذکر رسائی نہیں ہے. اسے مارنے کا اشتیاق نہیں ہے ابو اسحاق، مرنے کا اشتیاق. تمہیں بھرپور طاقت کے ساتھ کوفے میں داخل ہونا چاہیے ابو اسحاق. نہیں، میں بغیر شور شرابے کے کوفے میں داخل ہوں گا. قبائل کے بزرگوں سے بات کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اگر ہم طاقت دکھائیں گے تو شیعہ 2 گروہ بن جائیں گے. اہل زبیر صرف ہمیں اور توابین کو آپس میں لڑا دے گی تاکہ کوفے پر حکومت مضبوط کر سکے. زربی، زین اٹھا لو دل کے اوپر سے. کیوں سرکار؟ ابھی تو اسے تیار کرنے کا وقت ہے. یہ بہت خاص ہو چکا ہے. نہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میں دل پر سوار ہو کر نکلوں. دیر ہو گئی ہے سرکار. اس پہ سوار ہو کے تو دیکھو کیسے ناز دکھاتا ہے. جب چلتا ہے گویا رقص کرتا ہے. بھاگتا نہیں ہے، یہ اڑتا ہے. اس پہ بیٹھ کر تو دیکھو کیا شے ہے. دل معراج کا گھوڑا ہے زربی. وہ تیار ہو چکا ہے. میں ابھی تک تیار نہیں ہوں. تو پھر تم کوفہ کیسے جاؤ گے؟ اسی مکہ کے ہم سفر کے ساتھ. اس بے زبان میں تو بالکل طاقت نہیں بچی ہے. گناہ ہے یہ. اس بیچارے نے مکہ سے یہاں تک کا سفر کیا ہے، تھکا ہوگا. بوڑھا ہے وہ جانور، اس جیسی طاقت نہیں رکھتا. ہم دونوں آپس میں نمٹ لیں گے. آؤ میرے بھائی. دیکھا نا تم نے میری بات کو بھی ٹال دیا. نہیں ہو سکا. اب ایک بار پھر تم انتظار کرنا ہوگا. تمہارے لیے کیا خواب دیکھا ہے خدا ہی جانتا.